تھی کہ مکہ سے مدینے کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر جا کر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے معلوم کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ 10ویں تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے بتلایا کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات دی۔ واقعہ کیا ہوا تھا کہ فرعون نے اور فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا پیچھا کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی اور اپنی عصا کو سمندر پر پانی پر مارا تھا، جس سے 12 راستے ٹوٹ پڑے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے سے نکل گیا۔ فرعون جب وہاں پر پہنچا اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ یہاں پر تو سوکھا ہوا سمندر ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر گیا۔ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ فرعون اور اس کا لشکر اس بیچ سمندر میں گیا اور جانے کے بعد سمندر اللہ کے حکم سے مل گیا، جس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر کے اندر ڈوب گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ نجات ملی تھی اس دن، وہ 10ویں تاریخ تھی۔ یہودیوں نے کہا محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس اللہ کے شکرانے کے طور پر ہم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جس دن نجات ملی تھی فرعون اور اس کے لشکر سے، ان کی امت کے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے شکر بجا لائیں، لہذا ہم بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہودی اگر 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزہ رکھنے میں اور ہماری عبادت میں اور یہودیوں کی عبادت میں مشابہت ہو جائے گی۔ وہ بھی عبادت کریں گے 10ویں تاریخ کو، ہم بھی عبادت کریں گے 10ویں تاریخ کو، لہذا ایک مسلمان عبادت 10ویں تاریخ کو کرے گا اور ایک غیر مسلم بھی 10ویں تاریخ کو عبادت کرے گا، دونوں میں مشابہت ہو جائے گی۔ لہذا ایسا کرو کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو میں اس 10ویں تاریخ میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ ملا لوں، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھوں گا یا 10 کو اور 11 کو روزہ رکھوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، ان کی خواہش تھی، ان کا دلی جذبہ تھا، لیکن اللہ کا حکم آ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کی محرم کی 10ویں تاریخ آنے سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، یہ ان کا دلی جذبہ اور شوق تھا کہ ہم اگلے سال زندہ رہے تو 9 اور 10 کو روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھیں گے۔ لہذا سنت اسی کو قرار دیا جائے گا کہ 10 اور 10 کے ساتھ ایک روزہ پہلے 9 تاریخ کا ملایا جائے یا 10 کے ساتھ ایک روزہ بعد میں یا 11 تاریخ کا روزہ ملایا جائے اور محرم کی 9ویں اور 10ویں کو یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔